اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب، آیت اللہ علامہ سید محمد صادق حسینی طہرانی کی نہایت ہی گراں قدر کتاب ہے، جس میں سلوک اللہ کے راستے بیان کیے گئے ہیں۔ جو انسان اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے، اسے اس سفر میں رہنمائی کے لیے رہنما نقاط کو جاننے کی ضرورت ہے، اور وہ ادھر ادھر استاد کو تلاش کرتا ہے، اسے استاد نصیب نہیں ہوتا۔ ایسے میں ہمارے علماء نے، ہمارے فقہا نے، بزرگان نے ایسی ہی کتابیں تحریر کی ہیں جنہیں مطالعہ کر کے انسان اس حیرت سے باہر نکل سکتا ہے۔ انسان سلوک اللہ کے راستے کو پہچان سکتا ہے، اللہ کی طرف سفر کرنے میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، مدارج عالیہ طے کر سکتا ہے، بلند مقامات پر پہنچ سکتا ہے، ایمان کے بلند مراتب کو حاصل کر سکتا ہے۔ الغرض ایسی کتابیں جو ان موضوعات پر لکھی گئی ہیں، درواقع قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے رہنما اصول کو ہمارے لیے بیان کرتی ہیں جنہیں جان کر انسان اللہ کی طرف سفر کرتا ہے۔ لہذا بیان ہوا کہ علامہ طہرانی نے اس کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب کی اس دوسری جلد کے آخری 3 ابواب میں طلب کے موضوع پر گفتگو کی ہے۔ آغاز میں آیت اللہ طہرانی بیان کرتے ہیں کہ عطار نیشاپوری نے اپنی کتاب منطق الطیر میں جو 7 سفر بیان کیے ہیں، وہ درواقع اللہ کی طرف سفر کرنے والی 7 وادیاں ہیں جن سے عبور کر کے ایک سالک بلند مقامات حاصل کر سکتا ہے۔ ان وادیوں میں پہلی وادی وادی طلب ہے کہ انسان اگر اس وادی طلب سے عبور نہیں کرتا کامیابی کے ساتھ تو وہ وادی عشق میں داخل نہیں ہو سکتا، اور وادی طلب میں داخل ہونے کے لیے بھی عشق کی ضرورت ہے، لیکن یہ عشق جو وادی طلب میں اس کے پاس ہے یہ عشق اجمالی ہے۔ اس عشق اجمالی کی روشنی میں یہ انسان خواب غفلت سے بیدار ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، اپنے محبوب حقیقی، محبوب سبحانی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، آگاہی حاصل کرتا ہے اور آگے قدم بڑھاتا ہے۔ اس وادی سے اگر انسان کامیابی سے عبور کر جائے تو وادی عشق میں داخل ہوتا ہے، پھر وادی عشق سے انسان اگر کامیاب عبور کر جائے تو وادی معرفت اس کا مقدر بنتی ہے۔ وادی معرفت سے عبور کرنے کے بعد وادی استغنا میں داخل ہوتا ہے، اور وہ اس عالم امکان میں کسی کی جو ہے وہ احتیاج نہیں رکھتا، کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، یعنی کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا نیازمند نہیں ہے، صرف حق متعال کا نیازمند ہے۔ اور پھر اس استغنا کی وادی سے گزر کے کامیابی کے ساتھ وادی توحید میں داخل ہوتا ہے۔ وادی توحید میں وہ وحدت توحید کو درک کرتا ہے، وحدت حقہ کو درک کرتا ہے، اور پھر جب اس وادی سے کامیابی کے ساتھ عبور کرتا ہے تو پھر وادی حیرت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تمام اس کی گزشتہ معلومات اب اس کے سامنے اگر آتی ہیں تو وہ جہالت کا مظہر ہوتی ہیں، چونکہ اب وہ ایک ان مراحل سے عبور کر کے چشم برزخی جب اس کے سامنے سے جو ہے وہ کھل جاتی ہے، معرفت اس کے وجود میں آ جاتی ہے، تو اب انسان کی معلومات کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسان توحید کو درک کرنے کے بعد انسان حضرت حق متعال کی بارگاہ میں حیرت میں مبتلا ہوتا ہے، اور پھر اس وادی سے اگر کامیابی سے عبور کر جائے تو وادی فقر میں، وادی فنا میں داخل ہوتا ہے۔ یہ وہ 7 وادیاں تھیں جسے انسان اگر کامیابی کے ساتھ عبور کر لے تو آخری وادی جس میں انسان داخل ہوتا ہے وہ بقا باللہ کی وادی ہے، اور پھر انسان دائماً اس وادی میں حق متعال کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ یہ وہ اسفار ہیں جو ہم بیان کر چکے کہ اس سلوک اللہ میں انسان مسافر جو سفر کرتا ہے تو ان 7 وادیوں سے اسے عبور کرنا ہے، اور ان کی اجمالی سی معلومات ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے۔ غالباً مختلف مقامات پر ہم ان کی
جو معلومات ہیں جو ان کے متعلق گفتگو ہے وہ بیان کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں، جیسے رسالہ لب اللباب آپ مشاہدہ کر لیں، اجمالی گفتگو عرفان اسلامی کی تلاش میں بھی ہم کر چکے ہیں، اور اسی گلشن احباب میں بھی کچھ حد تک اس سے متعلق گفتگو ہوئی ہے، اور آگے شاید علامہ طہرانی ان موضوعات پر تفصیل سے گفتگو کریں۔ البتہ تیسری جلد میں تو نہیں ہے، آگے جا کر شاید بیان ہو، لیکن اگر بیان نہ ہوا تو ہم ان موضوعات پر تفصیل کے ساتھ بعد میں آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ یہ وہ 7 وادیاں ہیں جسے عطار نیشاپوری نے بیان کیا ہے، منطق الطیر نامی ان کا جو شعری مجموعہ ہے اس میں بیان کیا۔ لہٰذا پہلی وادی جسے علامہ طہرانی بیان کر رہے ہیں وہ وادی طلب ہے، اور سلوک اللہ میں وادی طلب اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ آیت اللہ طہرانی یہاں 3 ابواب کو اسی بحث کے آخر میں وادی طلب کو بیان کر رہے ہیں۔ البتہ ہم پہلے بھی اس موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں، لیکن اس تفصیل کے ساتھ جو اب آیت اللہ طہرانی بیان کر رہے ہیں اس تفصیل کو پہلے بیان نہیں کیا گیا، کہ مثلا عطار کہہ رہے ہیں کہ انسان وادی طلب میں جب داخل ہوتا ہے تو یہ نقطۂ آغاز ہے اس کے سفر کا، یعنی یہ وہ یقظے کی کیفیت ہے کہ جس میں انسان بیدار ہو جاتا ہے خواب غفلت سے، انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے اور اس وجود کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اس کا معبود ہے، اسے انسان پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے معبود کو پہچاننے کی خواہش انسان کے وجود میں انگڑائی لیتی ہے اور انسان کو متوجہ کرتی ہے۔ اس مرحلے میں سالک دنیاوی وابستگیوں سے اپنا جو منہ ہے وہ حق متعال کی طرف، اپنے معبود کی طرف موڑتا ہے، اور خود کو بلند ہمت کے ساتھ، بلند حوصلے کے ساتھ، مکمل ایک انسان عزم کے ساتھ ایک ایسی وادی میں داخل ہو رہا ہے جو نہایت ہی پرخطر وادی ہے، جس میں سفر کرنا انسان کا وظیفہ بھی ہے، اور انسان کو اس وادی میں اگر وہ ضروری احتیاطات جو دین مبین اسلام میں بیان کی گئی ہیں، اگر انسان ان جو ہے وہ ریڈ جو خطوط ہیں ان کی رعایت نہیں کرے گا، خط کرمز جسے فارسی میں کہا جاتا ہے، تو انسان ایک ایسی ہولناک کھائی میں جا کر گر سکتا ہے کہ جسے انسان اسفل السافلین میں جو ہے وہ انسان دھکیل دیا جائے گا، داخل ہو جائے گا، اور اس داخل ہونے میں انسان کا خود کا کردار ہوگا، اپنی جہالت کی وجہ سے انسان ہلاکت ابدی میں مبتلا ہو جائے گا۔ پس انسان وادی طلب میں جو داخل ہو رہا ہے، خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنے معبود حقیقی کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، تو یہ چاہت محض چاہت نہیں ہے جیسے انسان کے وجود میں چاہت ہوتی ہے، ایک عام سی چاہت نہیں، بلکہ یہ چاہت انسان کے وجود میں حقیقی چاہت ہے، ایک ایسی چاہت ہے جو انسان کے وجود میں اس کی جو نفسانی خواہش ہے یہ اس کے بلبوتے پر نہیں ابھری ہے، بلکہ انسان ایک حقیقت کی طرف متوجہ ہوا ہے، اور اپنے دل کی گہرائیوں سے انسان کے وجود میں یہ طلب ایجاد ہوئی ہے، اس طلب نے جنم لیا ہے انسان کے وجود میں۔ لہٰذا اس طلب کی کیا کیفیت ہے اور اس وادی کی کیا کیفیت ہے؟ اس وادی میں انسان ہر لمحہ مشکلات سے دوچار ہوتا ہے، مگر یہ مشکلات، یہ سختیاں انسان کو رکنے نہیں دیتی ہیں، انسان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ اگر انسان کا عزم پختہ ہے، اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات اس کے پاس موجود ہیں، قرآن مجید اس کے پاس موجود ہے، یعنی قرآن و اطرت کی روشنی میں انسان پختہ عزم کے ساتھ جب وادی طلب میں داخل ہوتا ہے تو پھر اس وادی میں جتنی بھی سختیاں انسان کے راستے میں آتی ہیں وہ اسے ڈگمگانے نہیں دیتی ہیں، اسے لغزش میں مبتلا نہیں کرتی ہیں، وہ اپنے پختہ عزم کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اس وادی طلب کو عبور کرنے میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ وادی در واقع وہ وادی ہے جو یقظے اور بیداری کے بعد آغاز ہوئی ہے، یعنی انسان متوجہ ہوا ہے کہ اس کا معبود حقیقی ہے، اور اس توجہ کے بعد جو خواب غفلت سے انسان کو بیداری کے بعد نصیب ہوئی ہے، اب انسان نے اپنے سفر کا جو آغاز کیا ہے،
تو اب غفلت اس کے پیچھے نہیں آئے گی، چونکہ اب وہ بیدار ہو چکا ہے، اب وہ متوجہ ہو چکا ہے، اب وہ متنبہ ہو چکا ہے۔ لہٰذا اللہ کی طرف سفر کرنے والے سالک کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے وجود میں اس طلب کو مضبوط کرے اور ہرگز اپنے وجود میں اس طلب کو کمزور نہ ہونے دے، اس طلب کے اوپر ظلمانی حجابات کو داخل نہ ہونے دے، چونکہ اگر اس طلب کے اوپر پردے آ گئے، اس طلب کے اوپر دوبارہ ظلمت آ گئی اور انسان متوجہ ہونے کے بعد، بیدار ہونے کے بعد دوبارہ خواب غفلت میں چلا گیا، تو پھر انسان کا بیدار ہونا یہ اس کے نصیب کی بات ہے کہ معلوم نہیں اسے دوبارہ یہ بیداری نصیب ہو یا نہ ہو، دوبارہ یہ سعادت اسے نصیب ہو یا نہ ہو۔ لہٰذا حافظ شیرازی اپنے دیوان میں کچھ یوں کہتے ہیں کہ دست از طلب ندارم تا کام من برآید، یعنی حافظ کہتا ہے کہ میں اپنی طلب اور جستجو سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا یہاں تک کہ میرا مقصد پورا ہو جائے جو اس طلب سے میں نے حاصل کرنا تھا، اور وہ تھا کہ اس وادی سے کامیابی سے عبور کر جاؤں اور وادی عشق میں داخل ہوں۔ لہٰذا دست از طلب ندارم تا کام من برآید، کہ میں اپنی طلب اور جستجو سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا یہاں تک کہ میرا مقصد پورا ہو جائے۔ یا جان رسد بے جانان، یعنی یا تو میری جان اپنے محبوب حقیقی تک پہنچ جائے، یا جان زتن برآید، یا میری جان اس جسم خاکی سے باہر نکل جائے، یعنی یا تو میری موت واقع ہو جائے یا میں اپنے محبوب سبحانی اور محبوب حقیقی تک پہنچ جاؤں۔ پس میں اس پختہ عزم کے ساتھ اس وادی طلب میں داخل ہوا ہوں۔ اب جب وادی طلب میں داخل ہو چکا ہوں تو مجھے توجہ کرنا ہے۔ بعض ایسے عوامل ہیں جو انسان کے وجود میں اس طلب کو کمزور کرتے ہیں، دوبارہ اسے خواب غفلت میں جو ہے وہ دھکیل دیتے ہیں۔ کچھ ایسے عوامل ہیں جو اس طلب کو کمزور کرتے ہیں، اور ان عوامل کا مجھے خیال رکھنا ہے تاکہ دوبارہ خواب غفلت میں داخل نہ ہو جاؤں۔ وہ عوامل کون سے ہیں؟ ایک ہے انسان اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اس کا نفس اسے جس طرف دھکیلتا ہے، جس طرف ابھارتا ہے، جس طرف اسے رغبت دیتا ہے، انسان اگر نفس کی پیروی کرنا شروع کر دے تو جو خواب غفلت سے بیدار ہوا تھا اب دوبارہ خواب غفلت اس کا مقدر بن جائے گی۔ لہٰذا نفسانی خواہشات سے، ہوائے نفس سے اجتناب نہایت ضروری ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ لمبی آرزوؤں کا ہونا۔ انسان کے وجود میں اگر آرزوئیں اپنا گھر بنانا شروع کر دیں، اور پھر وہ آرزو بھی آرزوئیں کوتاہ نہیں ہیں بلکہ لمبی لمبی آرزوئیں ہیں، تو پھر انسان ہرگز جو ہے وہ اس طلب کو برقرار نہیں رکھ سکتا، دوبارہ خواب غفلت میں انسان مبتلا ہو جائے گا۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا اپنے ایک خطبے میں خداوند متعال کی حمد و ثنا انجام دینے کے بعد لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں الا ان اخوف ما اخاف علیکم خلتان، آگاہ رہو، متوجہ رہو کہ تمہارے بارے میں دو خوفناک ترین خصوصیات پر خوفناک ہوں۔ خلتان ای خصلتان، یعنی دو ایسی خصلتیں ہیں، دو ایسی خصوصیات ہیں کہ جن کے بارے میں تمہارے لیے خوف زدہ ہوں کہ تم ان دو آفتوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ پہلی آفت کیا ہے؟ اتباع الہوا، یعنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا، وطول العمل، اور لمبی لمبی آرزوؤں کا ہونا۔ پس در واقع یہ جو دو خطرات ہیں جو انسان کے وجود میں طلب کو کمزور کرتے ہیں، دوبارہ اس انسان کو خواب غفلت میں دھکیل دیتے ہیں، وہ یہی دو خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت اتباع الہوا، یعنی انسان اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرے۔ نفسانی خواہشات کی پیروی کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو اس کا نفس انسان کو کہتا ہے انسان اس پر عمل کرتا ہے، یعنی زندگی کے تمام تر پروگرام، تمام تر پلاننگ انسان کی اگر انسان کا نفس، اس کی خواہشات نفسانیہ اگر مرتب کرتی ہیں تو ایسا انسان سلوک اللہ کی منازل طے نہیں کر سکتا۔ لہٰذا
یہ انسان کے سفر کو کمزور کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ کیا؟ کہ انسان اپنے نفس کی پیروی کرے۔ لہٰذا انسان اگر اپنے وجود میں طلب کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اپنی بیداری کو بیداری ہی میں برقرار رکھنا چاہتا ہے، دوبارہ خواب غفلت میں منتقل نہیں ہونا چاہتا، تو انسان کو نہایتی مراقبے کی ضرورت ہے، اور وہ مراقبہ اس چیز پر جو ہے وہ مشتمل ہونا چاہیے کہ وہ نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرے۔ یعنی افراد میں نفسانی خواہشات مختلف ہوتی ہیں، ہر فرد میں ایک ہی قسم کی خواہش نہیں ہوتی ہے۔ بعض افراد ہیں جو دائرۃ المعارف ہوتے ہیں، تمام نفسانی خواہشات کا مجموعہ بن جاتے ہیں۔ مثلا ایک انسان ہے جس میں مال جمع کرنے کی خواہش ہے، یہ اس کا نفس اس کو ابھارتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرو، زیادہ سے زیادہ پراپرٹی جمع کرو۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ بعض افراد کے بینک بیلنس بھرے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے گھر میں انواع و اقسام کی کرنسیوں کو ذخیرہ کیا ہوتا ہے، ڈالرز کو، ریال کو، پاؤنڈ کو، یورو کو، پتہ نہیں کون کون سی دنیا کی کرنسیاں ہیں جنہیں انہوں نے ذخیرہ کیا ہوتا ہے، چھپا کر رکھا ہوتا ہے۔ انواع و اقسام کے جواہرات، سونا، چاندی اور پتہ نہیں کیا قیمتی پتھر، ہیرے جواہرات سب انہوں نے محفوظ کیا ہوتا ہے۔ یہ نفسانی خواہش ہے۔ ایک انسان میں ایسی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مال جمع کرنا چاہتا ہے، لہٰذا مال کو انباشتے کرتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے۔ حتیٰ لوگوں نے ڈائریاں بنائی ہوتی ہیں کہ کس سے کتنا لیا، کس کو کتنا دیا، تاکہ ان سے وصول کریں، اور حتیٰ لوگوں نے پلاننگ کی ہوتی ہے کہ کیسے اپنے اموال میں وہ اضافہ کریں گے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ایک نفسی خواہش ہے، ایک نفسانی خواہش ہے، ایک ہوائے نفس سے ابھرنے والی خواہش ہے جو اس انسان میں موجود ہے۔ ایک انسان ایسا ہے جس میں سفر و سیر و سیاحت کی خواہش ہے، میں فلاں ملک چلا جاؤں، فلاں ملک چلا جاؤں، تاریخی مقامات کو دیکھوں، دنیا کی سیر کروں، دنیا کے عجائبات کو مشاہدہ کروں، اور پتہ نہیں کیا کچھ دنیا میں مشاہدہ کروں۔ لہٰذا ایک انسان کو سفر کی خواہش ہے۔ ظاہر ہے سفر کی خواہش ایسا ہی شخص جو ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے جس کے پاس مال ہو۔ اگر انسان کے پاس مال ہی نہیں ہے، امکانات ہی نہیں ہیں، تو وہ سیر و سیاحت نہیں کر سکتا، چونکہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ مہنگا سفر ہے، مہنگا جو ہے وہ خواہش ہے، مہنگی آرزو ہے، اور یہ پیسے والے ہی افراد کر سکتے ہیں۔ البتہ پھر بھی بعض افراد ایسے ہیں جو سیر و سیاحت کی نفسانی خواہشات کو محدود پیمانے پر انجام دیں گے، فلاں جگہ چلا جاؤں، فلاں مکان میں چلا جاؤں، فلاں پارک میں جا کر گھوماؤں، فلاں تفریح میں گھوماؤں، جہاں تک اس کی بساط ہے، لیکن یہ بھی نفسانی خواہش کا ہی ایک نتیجہ ہے۔ بعض افراد میں نفسانی خواہش ہوتی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد طلوع عین کے درمیان نماز فجر پڑھنے کے بعد وہ سو جائے، یہ بھی انسان کی نفسانی خواہش ہے۔ بعض انسانوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ اصلاً نماز فجر کے لیے بیدار ہی نہ ہوں۔ تو ہر فرد میں نفسانی خواہش مختلف ہے، اور بعض افراد ان تمام خواہشات کا مجموعہ ہیں، یعنی سب چیزیں ان کے اندر موجود ہیں۔ وہ چاہتے ہیں سینما بھی جائیں، وہ چاہتے ہیں جو ہے وہ انواع و اقسام کی محفل رقص و سرور میں شرکت کریں، انواع و اقسام کے تفریحی مقامات پر جا کر سیر و سیاحت کریں، انواع و اقسام کے جو مشہور افراد ہیں ان کے ساتھ فلم برداری کریں، عکاسی کریں، تصاویر بنوائیں، انواع و اقسام کے جو مشہور افراد ہیں کہ جن کے اپنے چینلز ہیں، اپنے جو میڈیا گھر ہیں ان کے ساتھ دوستیاں بنانا، ٹی وی پہ آنا، اپنی شہرت کرنا، یہ مختلف قسم کی خواہشات، مقامات حاصل کرنا، بڑی بڑی پوسٹوں کو حاصل کرنا، بڑے بڑے مقامات کو حاصل کرنا۔ تو بس خلاصہ کلام یہ کہ بعض افراد جو ہے وہ تمام ان نفسانی خواہشات کا مجموعہ ہوتے ہیں، بعض افراد میں کسی خاص قسم کی جو ہے وہ نفسانی خواہش ہوتی ہے جو اس کو جو ہے وہ ابھارتی ہے۔ بس اوقات ایک انسان متدین ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اور اس کی نفسانی خواہش یہی ہے کہ لوگ اسے اس ٹائٹل کے ساتھ معاشرے میں یاد کریں کہ بھئی بہت بڑا عابد ہے، نماز اول وقت میں پڑھتا ہے، نماز پہلی صف میں جا کر کھڑا ہو کر پڑھتا ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں بعض بزرگ یا بعض افراد ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ مصلی بچھایا ہوتا ہے مسجد کے اندر، اور کسی کو اجازت نہیں ہوتی ہے کہ اس مصلی پر وہ آ کر جو ہے وہ بیٹھ جائے۔ ہمارے معاشرے میں یقیناً آپ نے ایسے افراد کو مشاہدہ کیا ہوگا، ہم نے تو مشاہدہ کیا ہے کہ وہ اجازت نہیں دیتے ہیں کوئی اس کے مصلی پر آ کر بیٹھے، حتیٰ اگر انہیں آنے میں تاخیر ہو جائے 2-3 منٹ پہلے تو وہ جو ان کی جگہ پر اشتباہی آ کر بیٹھ جاتا ہے اس کو اٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں میری جگہ ہے، آپ کیوں آ کر بیٹھے ہیں، یہ میں نے جگہ اپنے لیے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک نفسانی خواہش ہے۔ بعض افراد
جو ہے وہ زہد و تقویٰ کے عنوان سے معاشرے میں شہرت چاہتے ہیں کہ میں اس ٹائٹل کے ساتھ جو ہے وہ پہچانا جاؤں۔ بعض افراد کی نفسانی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ آیت اللہ بہجت کو کاپی کرتے ہیں کہ میں اس ٹائٹل کے ساتھ پہچانا جاؤں، لہٰذا وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو عین انہی الفاظ میں، انہی جو ہے وہ سر میں جہاں مرحوم آیت اللہ بہجت اتار چڑھاؤ کیا کرتے تھے اپنی نماز میں، روتے وقت آواز کو بلند کرتے تھے، آواز کو کم کرتے تھے، کبھی شدت آتی تھی، کبھی کمی آتی تھی، بعض افراد اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک قسم کی نفسانی خواہش ہے انسان کے وجود میں۔ تو ہر انسان کی نفسانی خواہش مختلف ہے، اور ہر فرد کی یہ نفسانی خواہش جو ہے وہ افراد کی حالات پر، اس کی کیفیات پر منحصر ہوتی ہے۔ لہٰذا ہوائے نفس کی مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے پروگراموں کو، اپنی پلاننگ کو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق انتخاب نہ کرے۔ مثلا آج انسان کا نفس کہہ رہا ہے کہ جاؤ فلاں پارک میں گھوم آؤ، تو انسان کہتا ہے چلو اٹھتا ہوں میں جا کر اس پارک میں سیر و تفریح کر کے آتا ہوں، مثلا فلاں مقبرہ ہے وہاں سے گھوم آتا ہوں، فلاں جو ہے وہ شاہی محل ہے اس شاہی محل کی میں زیارت کراتا ہوں، گھوم آتا ہوں، تفریح کراتا ہوں۔ بادشاہی مسجد کو عبادت کے لیے نہیں گھومنے مسجد میں جا رہا، بلکہ گھومنے جا رہا ہے، سیاحت کرنے جا رہا ہے، علامہ اقبال کی قبر پر فاتحہ پڑھنے نہیں جا رہا ہے، بلکہ گھومنے پھرنے جا رہا ہے کہ وہاں ایک عظیم پارک بنا ہوا ہے، وہاں بھی جا کر دیکھ لوں، بہت سے لوگ آئے ہوں گے، بہت سا تفریح مقام ہے، 4 تصاویر کھینچوں گا، فیس بک پر اپلوڈ کروں گا، اور ادھر ادھر جو ہے وہ ساتھ ایک علامہ اقبال کی فاتحہ بھی پڑھ لوں گا۔ تو یہ انسان کی خواہش ہے۔ تو بس انسان کے وجود میں اگر ایسی خواہش ابھرتی ہے تو انسان اس خواہش کی تکمیل نہ کرے، ایسی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرے، چونکہ اگر انسان ایک خواہش پر عمل کرے گا تو انسان کا نفس اس کے سامنے دوسری خواہش لے کر آئے گا، تیسری خواہش لے کر آئے گا، چوتھی خواہش لے کر آئے گا، 5ویں خواہش لے کر آئے گا، اور انسان اسیر ہو جائے گا اپنی نفس کی ان خواہشات کی تکمیل میں، اور انسان ہرگز جو ہے وہ اس بیداری کے مرحلے کو اپنے وجود میں برقرار نہیں رکھ سکتا۔ یطول العمل، انسان میں لمبی آرزوؤں کا ہونا۔ مثلا انسان آرزو کرتا ہے کاش میرا ایک باغ ہوتا، پھر اس باغ میں انواع و اقسام کے پھل جو ہے وہ سیزن میں جو ہے وہ نکلتے، میں ان پھلوں کو بازار میں جا کر فروخت کرتا، مجھے اچھا خاصا پروفٹ حاصل ہوتا، پھر اس پروفٹ سے میں ایک اور باغ خریدتا، پھر اس میں پھل اگتے، پھر اس میں جو ہے وہ ان کی آبیاری کرتا، ان کی دیکھ بھال کرتا، پھر اس کے پروفٹ سے مجھے جو سرمایہ حاصل ہوتا میں اس سے ایک اور جا کر باغ خریداری کرتا۔ تو ایسے ہی جو ہے وہ لمبی لمبی آرزویں۔ اسی طرح کا ایک ہمارے معاشرے میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ وہ انسان مرغیوں کے انڈے لے کر جا رہا تھا، اور اس نے ایسی ہی آرزویں اپنے ذہن میں بنانا شروع کر دیں کہ یہ انڈے ہیں، ان کو میں مرغیوں کے نیچے رکھوں گا، پھر بچے ہوں گے، پھر اس سے مرغیاں پیدا ہوں گی، پھر وہ انڈے دیں گی، پھر اس سے جو ہے وہ مرغیاں پیدا ہوں گی، پھر اس سے انڈے جو ہے وہ لوں گا، اور پھر اس طرح میرا کاروبار بڑھتا چلا جائے گا، اور میں اتنی مرغیوں کا، اتنے انڈوں کا، اور اتنی جو ہے وہ املاک کا میں مالک ہو جاؤں گا اسی کاروبار کے نتیجے میں۔ تو وہیں اس کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے، اور تمام کے تمام وہ انڈے جو اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ زمین پر گرتے ہیں اور وہ ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس کی تمام آرزویں نابود ہو جاتی ہیں۔ تو ایک انسان ایسی ہی لمبی لمبی آرزویں جو ہے وہ اس کے وجود میں ہوتی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ایسے افراد یقیناً ہم لوگوں میں موجود ہیں کہ میں اتنی نماز تہجد پڑھوں گا، اتنے ذکر کروں گا، اتنا وظیفہ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا تو آیت اللہ بہجت بن جاؤں گا، پھر یہ کروں گا، وہ کروں گا، مجھے عالم برزخ کی ملاقات ہو جائے گی، مجھے مرحومین سے، فلاں فلاں افراد سے، انبیاء سے، اولیاء سے میری ملاقاتیں ہو جائیں گی، رابطہ ہو جائے گا، میں فرشتوں سے ملاقات کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ یہ سب انسان کی جو ہے وہ طول العمل ہے، انسان کی لمبی لمبی آرزویں ہیں۔ یہ لمبی آرزویں باعث بنتی ہیں کہ انسان خواب غفلت میں مبتلا ہو جائے، جو انسان میں یقظہ کی کیفیت طاری ہوئی تھی وہ دوبارہ ختم ہو جائے انسان کے وجود سے۔ لہٰذا اس جو طلب کے اس مرحلے میں، اس وادی میں انسان داخل ہوتا ہے یقظہ کی کیفیت کے ساتھ، تو انسان اس وادی میں خود کو بیدار رکھتا ہے۔ وہ عوامل جو انسان کے وجود میں اس طلب کو کمزور کرتے ہیں، دوبارہ انسان کو خواب غفلت میں دھکیل دیتے ہیں، امیر المومنین ان کو 2 عوامل میں بیان کر رہے ہیں۔ ایک ہوائے نفس کی پیروی ہے، اور ایک لمبی لمبی آرزوؤں کو رکھنا ہے۔ بس اوقات انہی لمبی آرزوؤں میں انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ پستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ مثلا انسان ہوائے نفس کی پیروی کر رہا ہے،
مثلا انسان لمبی آرزوؤں کی پیروی کر رہا ہے اور لمبی آرزوؤں کو اپنے وجود میں پروان چڑھا رہا ہے، اس کے نتیجے میں یعنی ہوائے نفس کی پیروی کے نتیجے میں یا لمبی آرزوؤں کو پروان چڑھانے کے نتیجے میں اس سے ایک دن کی نماز تہجد قضا ہو جاتی ہے۔ یہ جو نماز تہجد اس کی قضا ہوئی ہے، اگر اس کی تمام دنیاوی خواہشات کو پورا کر دیا جائے، یعنی دنیا و ما فیہا تمام اس کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دی جائے، تو اس نماز تہجد کا جبران نہیں ہو سکتا ہے، اس کا تدارک نہیں ہو سکتا ہے۔ اب مجھے دقیق یاد نہیں، شاید کوئی حدیث ہے یا ایسا کوئی متن میں نے کسی جگہ پڑھا تھا، اور بس اوقات انسان جب مطالعہ کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے ذہن سے گزرتی ہیں اور پھر انسان فراموش کر جاتا ہے۔ تو ایسی ہی ایک چیز پڑھی کہ کسی نے استخارہ کروایا، غالباً امام معصوم سے استخارہ کروایا یا کسی بدگزیدہ ہستی سے استخارہ کروایا، تو وہ استخارہ اچھا نہیں آیا۔ استخارہ کروایا تھا سفر تجارت پر جانے کے لیے، استخارہ اچھا نہیں آیا، کہا کہ نہیں استخارہ اچھا نہیں ہے۔ اب یہ شخص جاتا ہے اور چونکہ دل میں خواہش ہے اس سفر کو انجام دینے کی، لہٰذا استخارے کی مخالفت کرتا ہے، سفر پر چلا جاتا ہے، اور بہت ہی کامیاب سفر ہوتا ہے، بہت ہی منافع حاصل ہوتا ہے، بہت ہی تجارت کامیاب تجارت ہوتی ہے۔ واپس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے بھی میں نے آپ سے استخارہ کروایا تھا اب امام معصوم کی بارگاہ میں یا کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کہ میں نے آپ سے استخارہ کروایا تھا کہ میں سفر تجارت پر جاؤں، آپ نے استخارہ کیا اور بہت ہی برا آیا، تو میں نے آپ کے استخارے کی مخالفت کی ہے، سفر تجارت پر گیا ہوں اور نہایت ہی کامیاب سفر کے ساتھ جو ہے وہ میں واپس لوٹا ہوں، تو آپ کا استخارہ درست نہیں تھا۔ اچھا، میرا استخارہ درست نہیں تھا، یہ بتاؤ کشتی میں جب تم سفر کر رہے تھے تو فلاں مقام پر تم سے ایک نماز قضا ہوئی تھی، کیا یہ درست ہے؟ کہا ہاں درست ہے۔ کہا پوری دنیا کی تمام جو دنیا و ما فیہا جتنا بھی اموال ہیں اگر تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دیا جائے تو وہ جو ایک نماز تم سے چھوٹ گئی تھی اس کا جبران نہیں کر سکتے۔ بس عین اسی طرح سے انسان کی جو ہوائے نفس کی پیروی ہے، جس طرح اس استخارے میں اس نے اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرتے ہوئے تجارت کی خاطر استخارہ کروایا اور مخالفت کرتے ہوئے وہ سفر تجارت پر چلا گیا، اور اس کو کہا گیا کہ تمام دنیا اگر تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دی جاتی اس سفر تجارت کے نتیجے میں، تو جو اس نماز کے قضا ہونے کا جو نقصان تمہیں ہوا ہے یہ اس کی بھرپائی نہیں کر سکتے۔ عین اسی طرح سے اگر انسان سالک اللہ جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے اور اس مقام طلب سے عبور کر رہا ہے، یہ انسان اگر لمبی آرزویں رکھتا ہے، اگر ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے اور اس ہوائے نفس کی پیروی میں یا لمبی آرزوؤں کے نتیجے میں اس سے ایک نماز تہجد قضا ہو جاتی ہے، تو اس کو تمام دنیا کی جتنی بھی پراپرٹی ہے، جتنے بھی اموال ہیں، جتنی بھی باارزش چیزیں ہیں اس کے قدموں میں لا کر رکھ دی جائیں تو یہ اس کا جبران نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان ترازو کے دو پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں انسان جو ہے وہ ایک پتھر رکھتا ہے جس پتھر کو فارسی زبان میں کہتے ہیں خر مہرے، یعنی ایک سفید رنگ کا پتھر ہے۔ آپ اگر انٹرنیٹ پر جستجو کریں تو آپ کو یہ ایک پتھر دکھائی دے گا، سفید رنگ کا پتھر ہے، بالکل بے وقعت ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ارزش نہیں ہے۔ دامن کوہ میں آپ کو ایسے سفید رنگ کے پتھر جو ہے وہ مل جائیں گے کہ جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، البتہ بعض لوگ انہی پتھروں کو تراش کے انگوٹھیوں میں جو ہے وہ انگوٹھی بنا لیتے ہیں یا اپنے گردن کا لاکٹ بنا لیتے ہیں، لیکن اس کی کوئی ارزش نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس پتھر کو فارسی زبان میں خرمہرے کہا جاتا ہے۔ تو اگر ترازو کا ایک پلڑا ہے اس میں آپ ایسے خرمہرے رکھ دیتے ہیں اور دوسری طرف آپ جو ہے وہ ترازو کے پلڑے میں نیشاپور کا فیروزہ رکھ دیتے ہیں جو بہت ہی ایک باارزش پتھر ہے، تو آپ ان دونوں کا آپس میں اگر موازنہ کریں اور ترازو کے دونوں پلڑے آپس میں مساوی بھی ہو جائیں تو الظاہر آپ یہ قضاوت کر سکتے ہیں کہ ان دونوں کا وزن ایک ہے، لیکن اگر ویلیو کو اور قدر و قیمت کو دیکھا جائے تو اس خر مہرے کی اصلاً کوئی ارزش، ویلیو اور قدر و قیمت نہیں ہے اس فیروزے کے مد مقابل۔ تو یہ ایسے ہی ہے، ایک طرف انسان کی نفسانی خواہشات ہیں، ایک طرف انسان کی لمبی لمبی آرزویں ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ نماز تہجد ہے۔ وہ ایک نماز تہجد جو انسان سے قضا ہو گئی، انسان سے چھوٹ گئی، وہ ان تمام لمبی لمبی آرزوؤں اور ان تمام ہوائے نفس میں جو ہے وہ اس کا پلڑا وزنی ہے اور اس کی ویلیو زیادہ ہے، یہ اصلاً خرمہرے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو کیا
ان لمبی لمبی آرزوؤں کی کوئی قدر و قیمت، کوئی ویلیو ہے انسان کے سامنے؟ اس نماز تہجد کے سامنے ہرگز نہیں، بلکہ برعکس یہ لمبی لمبی آرزوئیں، یہ لمبی لمبی جو ہوائے نفس ہے انسان کی نفسانی خواہشات ہیں، یہ انسان کو آہستہ آہستہ اس خواب غفلت میں دوبارہ دھکیل دیں گی۔ انسان کی وہ جو یقظہ کی کیفیت ہے، جو بیداری کی کیفیت ہے، جو وادی طلب میں انسان داخل ہوا ہے، یہ انسان کے اوپر آہستہ آہستہ اس طلب کے اوپر پردہ ڈالتے جائیں گے۔ وہ جو انسان کے وجود میں ایک اللہ کی معرفت، محبوب سبحانی کی جو طلب انسان کے وجود میں ایجاد ہوئی ہے، وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جائے گی، اور انسان سلوک اللہ کے سفر میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور ہماری عین دقیقاً یہی کیفیت ہے کہ ہم ہوائے نفس کی پیروی کرتے ہیں، لمبی آرزوئیں ہمارے وجود میں ہوتی ہیں، یعنی ایسی آرزوئیں ہمارے وجود میں ہوتی ہیں جو ہمیں ایک جگہ پر میخکوب کر دیتی ہیں، زمین پر باندھ دیتی ہیں، ہمیں وہاں سے ہلنے نہیں دیتی ہیں۔ جیسے انسان بازار میں جاتا ہے، کوئی چیز اس کو مارکیٹ میں اس ویٹرین میں پڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے، انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہیں پر انسان کھڑا ہو جاتا ہے۔ بطور معمول آپ نے ایسی چیز بچوں میں زیادہ مشاہدہ کی ہوگی کہ وہ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے والدین سے کہتے ہیں کہ میں نے یہ لینا ہے، میں یہاں سے ہلوں گا نہیں، پھر والدین اس کو گھسیٹ کر لے کر جاتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، ہم تمہیں لے کر دینے کی توان نہیں رکھتے ہیں۔ تو عین اسی طرح سے انسان ایک خوبصورت مارکیٹ میں جا کر ایک خوبصورت چیز کو مشاہدہ کرتا ہے، وہیں پر میخکوب ہو جاتا ہے، وہیں پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، لیکن انسان کے پاس توان موجود نہیں ہے۔ عین اسی طرح سے یہ نفسانی خواہشات اور یہ طول العمل انسان کو جو ہے وہ ایک جگہ پر کھڑا کر دیتی ہیں، میخکوب کر دیتی ہیں، اور انسان کو عظیم مقصد سے غافل کر دیتی ہیں۔ وہ عظیم مقصد انسان کا مطلوب ہے، انسان کا وہ محبوب سبحانی ہے جس سے ملاقات کے لیے انسان بیدار ہوا تھا، متوجہ ہوا تھا۔ لہٰذا جب یہ طلب انسان کے وجود میں ایجاد ہوتی ہے، انسان میں جو ہے وہ اس کا شمع جلتا ہے، تو یہ شمع جلتی ہے در واقع عشق کی وجہ سے، لیکن وہ عشق اجمالی ہے، اور پھر اس وادی طلب سے جب انسان عبور کرتا ہے تو پھر عشق تفصیلی کی وادی میں انسان داخل ہوتا ہے۔ لہٰذا طلب کی وادی سے عبور کرنے کے بعد انسان وادی عشق تفصیلی میں داخل ہوتا ہے، اور وہ ایک ایسا عشق تفصیلی ہے کہ جو ناقابل توصیف ہے، ناقابل وصف ہے، جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا اس مرحلے سے عبور کرنے کے لیے حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں؟ الا، آگاہ رہو، متوجہ رہو، ان اخوف ما اخاف علیکم خلتان، کہ وہ خوف ترین چیز جس کے بارے میں تمہارے بارے میں خوف زدہ ہوں، وہ دو خصلتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے خوف زدہ ہوں کہ تمہارے وجود میں اگر یہ دو خصلتیں ایجاد ہو گئیں تو وہ طلب کی کیفیت تمہارے وجود سے ختم ہو جائے گی، در واقع تم دوبارہ خواب غفلت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ وہ دو خصوصیتیں کیا ہیں؟ اتباع الہوا، نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا، وطول العمل، اور لمبی لمبی آرزوؤں کو اپنے وجود میں پنپنے دینا، ایجاد کرنا۔ لہٰذا حضرت کے یہ کلمات طلب سے متعلق ہے، نہ کہ وادی عشق سے متعلق۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ مناجات محبین جو مناجات شعبانیہ میں موجود ہے، وہاں پر بھی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ایک نقطے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ مثلا فرماتے ہیں کہ الہی فجعلنا ممن، اے میرے پروردگار مجھے ایسے افراد میں شامل نہ فرمانا، اور آگے جا کر کیا فرماتے ہیں؟ وَفَرَّغْتَ فُؤَادَكَ لِحُبِّكَ، کہ جن کے دلوں کو تو نے اپنی محبت کے لیے فارغ کر دیا۔ پس اے میرے پروردگار مجھے ایسے افراد کی فہرست میں شامل کر کہ جن کے وجود میں نہ تو یہ لمبی لمبی آرزویں ہوں، اور جن کے وجود میں نہ تو یہ ہوائے نفس موجود ہو، جن کے دل خالی ہوں اور صرف تیری محبت کے لیے خالی ہوں، یعنی جن کے وجود میں طلب کی راہ میں کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو، اور وہ آسانی کے ساتھ اے میرے پروردگار تیری طرف سفر کر سکیں۔ لہٰذا دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کے وجود میں اس طلب کو مضبوط کرے۔ یہ جو ہوائے نفس ہمارے پیروں کی زنجیر بن جاتی ہے، یہ جو لمبی آرزویں ہمارے پیروں کی زنجیر بن جاتی ہیں، اور ہمارے اس عشق اجمالی کو جو کیفیت طلب میں ایجاد ہوا ہے، اسے عشق تفصیلی میں تبدیل ہونے سے روک دیتی ہیں، تو اے ہمارے پروردگار ہمیں اس مرحلہ طلب اور وادی طلب سے کامیابی کے ساتھ
عبور دے اور ہمیں اس لمبی آرزوؤں سے محفوظ رکھ، ہمیں اس ہوائے نفس سے محفوظ رکھ، اور ہمارے وجود میں یہ طلب شدت اختیار کرے۔ اس شدت کو لانے کے لیے، یعنی طلب کو شدید کرنے کے لیے، انسان کو مراقبے کی ضرورت ہے۔ ہرگز انسان اجازت نہ دے کہ اس کے وجود میں یہ طلب کمزور ہو پائے، اور ہرگز اجازت نہ دے کہ کوئی بھی چیز انسان کی تہجد گزاری کی راہ میں رکاوٹ ایجاد کرے، چونکہ اگر تہجد کی راہ میں رکاوٹ ایجاد ہو گئی تو تمام دنیا کے امکانات اگر انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دیے جائیں تو اس کا جبران نہیں ہو سکتا۔ دعا گو ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان مراحل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مراحل کو سمجھ کے ہی انسان آگے بڑھ سکتا ہے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔